آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ العزیز قرآن اور سنت کی روشنی میں تجارت کے آداب بیان ہوں گے کہ کاروبار کرنے کے قرآن اور سنت میں کیا قوانین اور آداب بیان ہوئے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ قریش مکہ تاجر تھے اور غلہ بانی یعنی جانوروں کو پالنا یہ بھی ان کا مشغلہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دونوں چیزیں اختیار فرمائی، بکریاں بھی چرائی اور تجارت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ سورہ قریش میں اللہ تعالیٰ نے اسی حقیقت کو بیان کیا ہے، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خوف۔ قریش دو بڑے تجارتی سفر سالانہ کرتے تھے، سال میں دو بڑے تجارتی سفر قریش کرتے تھے، ایک یمن کا اور دوسرا شام کا۔ یمن کو وہ سفر سردیوں کے موسم میں اختیار کرتے تھے، یا یمن کا سفر موسم سرما میں وہ کرتے تھے، اور شام کا موسم گرما میں وہ سفر کرتے تھے۔ ان کی معیشت کی یہ ریڑھ کی ہڈی تھی، یہ دونوں تجارتی سفر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تجارت کی غرض سے سامان بیچا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے آپ کی شہرت ہو چکی تھی نا بطور تاجر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی علاقہ جات کا یہ ملتا ہے حوالہ کے سفر بھی کیے، اور یہ جو غلہ بانی اور تجارت ہے نا کاروبار، یہ دونوں چیزیں شخصیت کی تربیت میں نکھار میں بڑا کردار ادا کرتی ہیں۔ بکریوں کو بڑے حوصلے سے ٹھنڈے مزاج سے کور کرنا پڑتا ہے کیونکہ جانور جو ہے، تو اسی طرح لوگوں کی باتیں سننا، پھر ان کے مختلف ان کے رد عمل کا سامنا کرنا، یہ ایک مبلغ اور داعی میں چیز موجود ہوتی ہے۔ اور دوسری چیز جو ہے، تھوڑی سی آواز اونچی کریں، اس کی اندر ہی ہے، تھوڑی سی آواز اونچی کریں، جزاک اللہ خیر۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ تجارت ہے۔ تجارت جب بندہ، ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنی دکان میں بیٹھے ہوئے مال بیچ رہے ہیں، اس سے بھی بندہ سیکھتا ہے، مارکیٹ کا کمپیٹ سیکھتا ہے، جو اتار چڑھاؤ ریٹس کے ہوتے ہیں، بڑا ظاہر ہے بندے کو چاقو چوبند رہنا پڑتا ہے، چست رہنا پڑتا ہے، ویجیلنٹ رہنا پڑتا ہے، پھر ہی کاروبار ہوتا ہے۔ اور جگہ جگہ پہ جا کے اپنا سامان بیچنا وہ تو بڑی ذمہ داری ہے، سامان کی بھی حفاظت کرنی ہے، وہاں مارکیٹ کا بھی دھیان رکھنا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ ذہین تھے، معاملہ فہم تھے، مزاج شناس تھے، تو جہاں جہاں آپ گئے نا، آپ نے لوگوں کو مزاجوں کو بھی پرکھا، اور اس سے بھی آپ کی شخصیت میں نکھار ہو۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ چونکہ قریش کا تجارت ایک مرکزی پیشہ تھا، تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کو بھی اپنایا، اور اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دیانتداری ہی کا ثمرہ تھا کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ ہمارا کچھ کلچر اور ہے، عربوں کا تھوڑا کلچر اور ہے، ابھی بھی ہمارے اوپر جو ہے نا وہ ہندوانہ اثرات غالب ہیں، اس کے اثرات اگرچہ مسلمان ہو چکے ہیں لیکن وہ اثرات ختم نہیں ہوئے۔ تو بہرحال عربوں کا کلچر اور ہے، اس وقت بھی اور آج بھی فرق ہے۔ چنانچہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ظاہر ہے وہ شادی شدہ خاتون تھی، کباری تو نہیں تھی، بیوہ تھی، 3 دفعہ اس سے پہلے ان کے، یہ چوتھی جگہ تھی جہاں شادی ہوئی۔ تو بہرحال سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تجارت ہے اس سے متاثر ہو کر آپ کو پیغام نکاح بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت اور امانت جو ہے نا اس کو پرکھا، تو پھر وہ جو ہے نا ان سے نکاح کے لیے تیار ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کے کچھ آداب سکھائے ہیں، تجارت کے حوالے سے کچھ آداب سکھائے ہیں۔ وہ کہ آواز پتلی کریں گے، بہت موٹی ہو گئی آواز، ساؤنڈ ذرا پتلی کر دیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا البیعان بالخیار ما لم یتفرقا فإن صدقا وبینا بورک لہما فی بیعہما وإن کتما وکذبا محقت برکت بیعہما. دو جو بندے کوئی سودا ڈن کرتے ہیں ان کو اختیار ہے کہ وہ اس کو توڑ سکتے ہیں جب تک وہ اسی جگہ پر موجود ہے. ایک جگہ پہ دو بندوں نے کوئی معاملہ فائنل کر لیا، خرید و فروخت طے پا گئی، جی میں یہ چیز اتنے کی بیچتا ہوں، ایک نے کہا، دوسرے نے کہا جی میں اتنے کی خریدتا ہوں، ڈن ہو گیا جی بس ٹھیک ہے، بیچ دی ہے، خرید لی ہے. جب تک وہ اس جگہ پر موجود ہیں وہ بیع کو، سودے کو توڑ سکتے ہیں. اگر ایک وہاں سے اٹھ کر چلا جائے، خواہ بائع چلا جائے، مشتری چلا جائے، سیلر چلا جائے یا خریدنے والا، بیچنے والا چلا جائے یا خریدنے والا، کوئی ایک چلا جائے تو پھر وہ سودا ڈالنا، پھر توڑنے کا اختیار نہیں. یہ ایک اصول اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تاکہ یہ نہ ہوگا کئی دن جو ہے نا وہ پھر بھی ریٹرن کرنے کا اختیار ہو، وہ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. ہاں کوئی اپنی بعض دفعہ گارنٹی وغیرہ کچھ کہتے ہیں تو وہ الگ بات ہے، ایک اپنے اعتماد کی فضا ہے، قانون نہیں ہے. ہوتا ہے نا بعض دفعہ کوئی چیز لے جائے نہیں، چیک کر لے نہیں تو واپس، وہ اعتماد کی فضا ہے. باقی جب وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں، کوئی ایک چلا جائے، دکان سے نکل جائے خریدنے والا، تو پھر سودا فائنل ہو گیا، اب توڑنے کا اس کے پاس اختیار نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا. اگر وہ سچ بولیں گے، حقیقت کو واضح کر دیں گے تو ان کی بیع میں برکت ہے. بعض دفعہ خریدار جو ہے نا وہ بھی ٹریپ کرتا ہے، ہوتا نہیں جی فلاں دینے دی بیچدا پیا، کوئی بھی نہیں ہوتی بات، بس اس کو جو ہے نا بیچنے والے کو انڈر پریشر کرنے کے لیے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ بھی نہیں، ایسے بھی نہیں. بیچنے والا بھی حقیقت نہ چھپائے، خریدنے والا، دونوں سچ سے کام لیں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر ان کے لیے برکت ہے. اگر وہ چھپائیں، جھوٹ بولیں تو پھر ان کی برکت ختم ہو جائے گی، اس سودے میں برکت نہیں ہوگی. تو بہرحال یہ ایک اصول جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا وہ یہ ہے. قرآن کریم میں تجارت کا ایک اور اصول ہے کہ ناجائز طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہیں کھانا. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل ولا تدلوا بها الی الحکام. حکام کے پاس مقدمات لے کر پھر مال ہتھیانا ایسے نہیں ہے. بعض دفعہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ وتیرہ عمل مشغلہ ہے کہ ایسے ہی مقدمات میں الجھاؤ اور مقدمے بازیوں میں جو ہے نا وہ الجھا کے پیسے کھاؤ. یا بعض دفعہ کوئی ایک زمین ہے اس کو ایسے متنازع بنا کے اس کا ریٹ گرا دو. یہ بڑے حربے ہوتے ہیں. زیادتی جہاں ہوگی وہ پھر اس کا جواب دے، وہ ناجائز ذریعہ. بڑے طریقے ہوتے ہیں کسی چیز کو، کسی کی مارکیٹ کو ڈاؤن کرنے، اپ کرنے، فیک، ٹھیک ہے، مارکیٹنگ یہ نہیں اپنانی. کوئی بھی فیک مینز ناجائز ذریعہ نہیں اپنانا، وہ باطل ہوگا. یہ موریلٹیز ہیں، یہ اخلاقیات ہیں جو ہمیں اسلام سکھاتا ہے. تو بہرحال قرآن نے کہا. اور اسی طرح ایک اور ہے اصول، ایک تو یہ ہے کہ دھوکے، ہیلے، بہانے سے، ناجائز حربے استعمال کر کے کسی کی چیز کا ریٹ کم کرنا یا اس کو پھنسا کے اس کا مال لگوانا، کھانا، یہ درست نہیں ہے. ایک اور تیسرا اصول کہ راضی ہو، خریدنے والا بھی اور بیچنے والا بھی دونوں راضی ہو، کوئی دباؤ پریشر نہ ہو. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم. قرآن ہے، دونوں راضی ہوں تجارت میں. پھر ہے تو اس طرح کے حالات نہ ہو کہ اس کو ناچاروں ناچار مجبور کیا جائے. مجبور یہ ہے کہ ایک بندے کا حالات ہی اثر و رسوخ ہی ایسے ہیں کہ وہ بیچنے والا بیچارہ بیچنے کے بغیر چارہ ہی کوئی نہیں، ریٹ بھی نہیں بھر سکتا. بعض دفعہ کی کیفیات ایسی ہوتی ہیں، مجبوریاں ایسی ہیں، خریدنے والے کے ذمہ ڈال دی جاتی ہیں سارے مل ملا کے، وہ دل سے خوش نہیں ہے. تو اس طرح کے سودے بازیاں بھی نہیں ہونی چاہیے کہ کسی کو دل میں وہ کڑاتا ہو لیکن ظاہری حالات ایسے بنا کے کہ اس کو پھنسا لیا جائے اور یا خرید لی جائے چیز یا بیچ لی جائے. یہ بھی طریقہ درست نہیں ہے. اور بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے یہاں کیا معاملہ غلط کیا ہے، وہ اپنے آپ کو پتہ ہوتا ہے.
تو بہرحال اسلام نے یہ تجارت کے آداب سکھائے ہیں، اخلاق سکھائے کہ نہ تو کوئی ایسا ہو کہ کوئی ایک ناراض ہو فریق، خوشی سے رضامندی سے معاملہ ہو، اور ناجائز طریقے سے مال بھی نہ ہاتھ آئے، صاف گوئی ہو کہ یہ خامی یہ خوبی۔ ایک بزرگ کے بارے میں نے کہیں سنا کہ ان کا یہ عمل تھا، چادریں بیچتے تھے، اور رات کے آج کل تو چلو یہ ہمارے یہاں لائٹنگ کا سسٹم ہے نا، تو اللہ کا یہ بڑا فضل ہے، یہ چند 100 سال پیچھے چلے جائیں، بلکہ ہمارے بزرگوں کو ہی دیکھ لیں تو وہ بھی دیے وغیرہ جلا کے، چراغ جلا کے تو یہ اپنی ضروریات پوری کرتے تھے، لائٹنگ کا یہ سسٹم نہیں تھا۔ تو ان بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ چادریں بیچتے تھے، تو جب اندھیرا ہو جاتا تھا تو دکان بند کر لینی، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی خراب چادر گاہک کے پاس نہ چلی جائے۔ یہ بیچنے والے کا بھی دیکھیں نا، ایسے بھی ہمارے کچھ اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، جب دل بڑا بیدار ہوتا ہے نا تو پھر چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی بندہ بچتا ہے کہ کسی سے زیادتی نہ ہو جائے، کسی سے دھوکہ نہ ہو جائے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب سکھائے ہیں۔ آج بڑی معذرت سے یہ چیزیں غیر مسلموں نے اپنائی ہوئی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا، جتنے برانڈ ہیں، ملٹی نیشنل برانڈ، لوگ ان پر بلائنڈ ٹرسٹ کرتے ہیں نا، اندھا اعتماد کرتے ہیں۔ کیوں جی؟ نام چلتے ہیں کمپنیوں کے، انہوں نے اپنا معیار اسٹینڈرڈ قائم کیا ہے کہ یہ فلاں چیز ہے جو ہے اس میں دھوکہ فراڈ نہیں۔ جاپان کا دیکھ لیں، چیزیں ادھر بنتی ہیں، نام مہر اس کے لگتی ہیں، تو یہ تو چیز حالات ہے۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں بنیادی جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ منڈی میں تشریف لے گئے تو ایک اناج کا ڈھیر تھا، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں اپنا ہاتھ مبارک ڈالا، اوپر جو دانے تھے وہ خشک تھے، نیچے گیلے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نیچے ہاتھ ڈالا تو گیلے دانے اوپر لا کے کہا یہ کیا ہے؟ نیچے گیلے اوپر، تو کہتا ہے اللہ کے نبی رات کو بارش ہوگی۔ تو آپ نے فرمایا مکس اپ کرو نا، پھر اب گاہک کو تو پتا چلے نا یہ تمہارا مال مکس گیلا بھی ہے خشک بھی ہے۔ پھر فرمایا من غشنا فلیس منا، جو ہمیں دھوکہ دے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کتنے سخت الفاظ ہیں۔ اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت یافتہ جو تاجر تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تاجر تھے۔ ابو بکر کا معنی ہے یہ جوان اونٹوں کا کاروبار کرنے والے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے تاجر تھے۔ آج کے مسلمان تاجروں کو ان کی سیرتیں پڑھنی چاہیے، خلفائے راشدین کی۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پہلو بطور تاجر ہمارے لیے رہنما ہے، اس کو پڑھیں، اس سے رہنمائی لیں۔ چند چیزیں میں قرآن اور سنت کی روشنی میں، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ یہ حدیث ہے کہ جو اللہ نے ایک بندے کو جنت میں داخل کیا، کیوں؟ وہ بیچنے میں بھی نرمی کرتا تھا، خریدنے میں بھی، تقاضا کرنے میں بھی، کسی کو واپس کرنے میں بھی نرمی تھی اس میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس وجہ سے جنت میں داخل کیا۔ اور میں نے راوی پہ غور کیا، اس کے راوی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ عمل تھا کہ نہیں تھا نا عمل؟ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جب بھی قحط کا موقع آیا ہے، مصیبت آئی ہے، مسلمانوں پہ آزمائش آئی ہے، انہوں نے سخاوت کے دریا بہا دیے۔ اب بڑے دکھ کی بات ہے، رمضان آیا ہے نا، ایک دن پہلے پھلوں کے ریٹ کیا تھے اور رمضان آتے کیا باقاعدہ وہ بائیکاٹ کی مہم چلی ہے نا۔ اب کل کو کچھ ریٹس نیچے تھے، تو یہ تو حال ہے۔ مسلمان ہیں، رمضان ہے، لوگوں نے روزے رکھنے ہیں، تو یہ عالم بن گئے۔ مادیت اس قدر چھا گئی ہے۔ اپنے اسلاف کو تو دیکھیں، اپنے نیک بزرگوں کو تو ہم دیکھیں، ان کے عمل کیا تھے، ہمارے کیا ہیں؟ وہ تو جب بھی یہ طلب بڑھ گئی ہے تو ناجائز نہیں، جو ہے ریٹ وہی ہے۔ قحط کے دنوں میں مفت اللہ کی راہ میں بانٹتے تھے چیزیں، اب سوچ ہی اور ہو گئی ہوئی ہے۔
تو بڑے دکھ کی بات ہے کہ یہ حالات، رمضان آتا ہے چیزوں کے ریٹس اپ ہو جاتے ہیں. ادھر ہی رہنے دو، نہ بڑھاؤ، کم نہ کرو، ادھر ہی رہنے دو. یہ بھی نہیں ہے. چاہیے تو یہ نا ایک مسلمان کو زیب دیتا ہے، وعلیکم السلام، کہ کچھ نہ کچھ کمی کرے. رمضان میں اگر کوئی مالک ہے اپنے ورکروں سے کام لینے میں کچھ نرمی کرے، ریٹس جو ہے یا کچھ حصہ ہی نکال دے غربا کے لیے. تو بہرحال اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت تھی. حضرت عبد الرحمن بن عوف تاجر تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کی طرف لگے ہوئے تھے، ان کا تجارت کے ساتھ اس طرح نہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے تاجر تھے. اور یہ بات ذہن میں رکھیں، تاجر لوگ ذہین افراد ہوتے ہیں، کاروبار ایسے تو نہیں چلتے. ملازمت میں بندے کی جو صلاحیت ہے نا وہ ایک جگہ پہ جم جاتی ہے، ٹھیک ہے، پکی آمدن کے معاملات ہوتے ہیں. تجارت میں کریٹیویٹی بہت ہوتی ہے، بڑی چیزوں کو تاجر جو ہے نا فیس کرتا ہے. اس کی وہ لیبر ہے، اس کو دیکھ رہا ہے، مارکیٹ کو دیکھ رہا ہے، چیزوں کی کیپیسٹیوں کو دیکھ رہا ہے، حالات کے اتار چڑھاؤ، بڑی چیزیں سامنے رکھ کے کاروبار کرنا پڑتا ہے. تو آپ دیکھ لیں یہ سارے حکمران تاجر لوگ ہی تھے. ہاں تاجر تھے، اقتدار میں آنے سے پہلے بھی اثاثے اتنے تھے، بعد میں اتنے کے کم ہو گئے. یہ بھی ان کا ایک مورل رول ہے نا. تو ادھر کیا ہوتا ہے دیکھ لیں جو حالات ہیں. تو بہرحال موضوع عنوان دور نکل گیا. قرآن اور سنت کی روشنی میں آداب تجارت یہ بیان کر رہا ہوں. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں. دعائیں دیکھ لیں اس میں کیا حالات ہیں، کوئی چیز کھانے کی دیکھ لیں، دودھ دیکھ لیں. مسلمان ہیں، میجارٹی مسلمانوں کی ہی ہے نا. تو یہ ضروری ہیں چیزیں کہ ہم اللہ کے پیارے نبی جو سب سے اعلیٰ ہیں، کائنات میں سب سے اعلیٰ نبی ہیں، ہم اس شرف کو حاصل کر چکے کہ ساری امتوں میں ہم سب سے اعلیٰ امت ہیں، کیونکہ ہم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں. آپ کی امت ہونے کی وجہ سے یہ عظمت ہمیں ملی ہے. تو پھر اس کے تقاضے بھی سب سے بڑے ہیں، ذمہ داریاں بھی سب سے زیادہ ہیں. اسی طرح تجارت کرتے ہوئے، کاروبار کرتے ہوئے اللہ پہ توکل ہونا چاہیے. اعتماد کہ رازق اللہ کی ذات ہے، رزق اس نے دینا ہے. تو اس کی عبادات جو بنیادی ہیں وہ نہ چھوڑیں. اگر عبادات بنیادی چھوڑے گا، کام کے پیچھے بھاگے گا، تو پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تھک جائے گا، فقر ختم نہیں ہوگا. اور اگر اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالے گا تو پھر اللہ تعالیٰ فقر ختم کر دیں گے. تو بہرحال اتنا بھی اپنے کاروبار کو اعصاب پہ سوار نہ کر لے کہ اپنے اللہ کو بھول جائے، اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے. پھر یہ درست نہیں ہے. اگر اللہ کو یاد ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے. رات کو عدیل بھائی مسئلہ پوچھ رہے تھے، جی یہ جو رزق حلال ہے عبادت ہے، یہ تراویح کے بعد انہوں نے سوال کیا ادھر کولو پھالے. اگر ایک بندہ نمازیں پڑھ رہا ہے، فرائض بنیادی ادا کر رہا ہے، مزدوری، تجارت، ملازمت، جو بھی جائز ذرائع ہیں انکم کے، وہ ان کو اپنا رہا ہے اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے. میری ذمہ داری ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کروں، میری ذمہ داری ہے بیوی بچوں کے جو حقوق ہیں ان کو پورا کروں. اس نیت سے اگر وہ رزق حلال کماتا ہے، اللہ کی بندگی بھی کر رہا ہے، تو پھر اس کے سارے معاملات عبادت لکھے جائیں. یہ نیت درست کر لیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے. سوال سے بچنا ہے، اپنی ضروریات کو خود پورا کرنا ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین کھانا وہ ہے جو بندہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتا ہے یا نیکی والی تجارت اس سے کھاتا ہے. بیع مبرور.
بہترین یہ کھانا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کھاتے تھے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، لوہے کا کام کرتے تھے، زیرے بناتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے معجزہ عطا فرما دیا، کیونکہ تبلیغ کرنی تھی نا۔ اگر وہ بھٹی کو گرم کریں، لوہا پھر گرم ہو، پھر اس کو مولڈ کرنا، وہ بڑا وقت چاہیے۔ ہاتھ میں آتے ہی وہ لوہا گرم، جیسے چاہتے تھے مولڈ کر لیتے تھے۔ زیرے بنانے کی ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی مہارت دی ہوئی تھی، تھوڑے وقت میں اپنے روزگار کا انتظام کر کے پھر اللہ کے دین میں لگ جاتے تھے۔ اور یہ اللہ کے انبیاء، وہ تو ضرورت جتنی ہوتی ہے اتنا ہی کماتے تھے نا۔ انبیاء تو روحانیت کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہوتے ہیں، ان کا توکل اللہ پر سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ ہم اللہ کے اولیاء کو دیکھتے ہیں۔ یہ گجرانوالے کے حکیم صاحب کا واقعہ بڑا مشہور ہے، بڑا وائرل پچھلے دنوں ہوا تھا کہ جی جتنی انہیں دن کی ضرورت ہوتی تھی نا، اتنی دیر دکان کھولتے تھے، جب ضروریات پوری ہو جاتی تھی کہ میری آمدن اتنی ہو گئی، دکان بند۔ اب بیٹی کی شادی کا آ گیا، جوڑا کچھ نہیں تھا، ظاہر ہے اس کے لیے بنایا کچھ نہیں، بیٹی کی شادی کا وقت آ گیا، اللہ نے غیب سے مدد کر دی۔ اللہ اکبر۔ کسی نے اپنی بیٹی کے لیے کوئی جہیز وغیرہ تیار کیا، وہ ان کو گفٹ کر گیا۔ یہ بہت چیزیں عقل سے ماورا ہوتی ہیں، افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، اڑتے ہیں حجاب آخر۔ اللہ تعالیٰ ایسے لگتے ہیں ہم کلام ہیں۔ تو یہ خودداری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ تو لہٰذا یہ معاش کا انتظام کرنا عبادت ہے۔ اسلام نے اس پہ بڑا موٹیویٹ کیا ہے۔ کوئی بندہ آپ نے فرمایا رسی لے جنگل میں چلا جائے، لکڑیاں کاٹے بیچے، یہ بہتر ہے سوال کرنے سے۔ اب تو بڑے دکھ کی بات ہے، مسلمانوں میں گداگری ایک باقاعدہ ایک پروفیشن بن چکا ہے۔ گروپس بنے ہوئے ہیں، جگہ متعین کی ہوئی ہیں، فلاں میری جگہ ہے، فلاں اس کی جگہ ہے۔ ہر جدھر بھی دیکھیں مسلمان زوال پذیر نظر آ رہے ہیں۔ یہ اب روڈز پہ جائیں، مہنگائی بالکل ہے، جینون معاملات بھی ہیں کہ مہنگائی واقعی اس کے اثرات ہیں، کچھ لوگ ضرورت مند بھی ہیں، بہت زیادہ ان لوگوں کے معاملات جو ہے نا وہ درم برم بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود بہت سے لوگ پھر بھی ان حالات میں پیشہ اپنائے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال اسلام نے محنت کرنے پر جو ہے نا وہ ابھارا ہے، خودداری والی زندگی ہے، محنت کرنے کی خودداری سکھائی گئی ہے۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکاسب حبیب اللہ، محنت کر کے کمانے والا اللہ کا پیارا ہے، اور تجارت میں اتنا مگن نہ ہو جائے کہ اللہ کو بھول جائے۔ اللہ کے بندوں کی یہ خوبی ہے، رجال اللہ تلہیہم، سورۃ النور ہے، رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کو یہ تجارت، خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔ نماز پڑھنے، زکوٰۃ دینے سے یہ کاروبار ان کو روکتا نہیں۔ کیوں؟ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن آنکھیں اور دل جو ہے نا وہ پلٹ جائیں گے۔ سورہ المنافقون میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہاری اولاد اور تمہارے مال تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، جو ایسا کرے گا کہ اس کی اولاد نے اسے اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا، اس کے مال نے اسے اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا، اللہ فرماتے ہیں وہ گھاٹے میں پڑ گیا ہے۔ پھر ترغیب دی ہے کہ موت کے آنے سے پہلے پہلے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو۔ اسی طرح تجارت کے آداب میں یہ چیز بھی شامل ہے، قسمیں نہیں کھانی، قسمیں کھا کے مال نہیں بیچے، سادہ بیچے۔ ایاکم وکثرۃ الحلف فی البیع فانہ ینفق ثم یمحق، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا یہ سودے بازی بیع میں قسمیں کھانے سے بچے۔ شروع میں جو ہے نا یہ مال زیادہ بکتا ہے لیکن اس سے بے برکتی آتی ہے،
تو بے برکتی جو ہے وہ پھر بیماریاں اور ایسے ایسے حادثات کے مال ان میں نکل جاتے ہیں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے، آپ نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ایسے بد قسمت ہیں اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا۔ 3 قسم کے افراد، یہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ دیکھو بڑے سے بڑا کوئی معاشیات کا ماہر ہے نا، وہ بھی میرے نبی کی تعلیمات کا نکتہ چین ہے۔ کوئی بھی زندگی کا باب لے لیں، اس میں مکمل رہنمائی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں مل جاتی ہے۔ 3 بدبخت لوگ کون ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو دے کر احسان جتائے، احسان جتانے والا، نیکی کرے ساتھ احسان جتائے۔ والمنفق سلعتہ بالحلف الفاجر، جھوٹی قسمیں کھا کے اپنا سودا بیچنے والا۔ دیکھیں نا قسم کیا ہے، قسم جو ہے جس کی قسم کھائی جاتی ہے نا اس کو گواہ بنایا جاتا ہے۔ جس چیز پر قسم کھائی جائے، ایک بہت بڑا مقصد قسم کا یہ ہوتا ہے۔ امین حسن اصلاحی احسن البیان ہے ان کی، امین حسن اصلاحی بہت بڑے ہمارے مفسر گزرے ہیں بر صغیر میں، ان کی ایک ہی رائے، وہ کہتے ہیں قسم ہوتی شہادت کے لیے۔ جہاں بھی قرآن میں قسمیں آئی ہیں نا انہوں نے فوکس یہ کی ہے اور استدلال سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ مقسم بھی مقسم علیہ پہ گواہ ہے۔ کیا مطلب؟ جس چیز کی قسم کھائی گئی ہے، جس مضمون کے لیے کھائی گئی ہے، اس کے لیے گواہ ہے۔ تو اب دیکھیں ایک بندہ غلط چیز پہ اللہ کو گواہ بنا کے بیچ رہا ہے، کتنا بڑا فراڈ ہے۔ اب خود اندازہ لگائیں نا ذرا، جب جس کی قسم کھائی اللہ کی اس کو گواہ بنایا فراڈ پہ، کتنا بڑا یہ جرم ہے کہ نہیں؟ بہت بڑا جرم ہے، اس کی سزا بھی پھر اتنی بڑی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے ساتھ اللہ قیامت والے دن کلام نہیں کرے گا کہ اللہ کو فراڈ پہ گواہ بناتا رہا۔ یہی ہے نا، فراڈ کرنے پہ گواہی اللہ کی ڈالنے کی کوشش کرتا رہا۔ ظاہر ہے اللہ اور اللہ کے رسول اس کے گواہ نہیں ہیں، اپنی طرف سے تو بناتا رہا نا۔ کیونکہ ایک آئے صحابی، انہوں نے اپنے بچے کو ایک غلام تحفہ دیا، کہتے ہیں اللہ کے نبی میں نے اپنے بیٹے کو یہ تحفہ دیا، آپ کو گواہ بناتا ہوں۔ آپ نے پوچھا تیری اور اولاد ہے؟ کہتے ہیں ہاں۔ آپ نے فرمایا ان کو بھی تحفے دیے ہیں، بچے اس طرح غلام دیے ہیں ان کو بھی؟ کہتے ہیں نہیں۔ آپ نے فرمایا جا چلا جا، میں اس ظلم پہ گواہ نہیں بنتا۔ تو بہرحال قسمیں کھانے والا تو جرم کر رہا ہے نا، وہ تو بہت بڑا یہ دھوکہ کر رہا ہے۔ تیسرا والمسبل ازارہ، اپنے ازار کو، شلوار کو، پینٹ کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا۔ جو مرضی تو جہاد کریں، بعد حدیثوں میں آتا ہے جی تکبر ہو تو پھر ہے، حدیثیں بڑی سخت ہیں آپ خود پڑھ لیں۔ شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکانا یہ بہت بڑا جرم ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ لوگوں کی پرواہ نہ کریں، اپنی آخرت دیکھیں۔ زندگی کا کیا پتہ ہے، لوگوں کی پرواہ کریں گے تو پھر تو بڑے کام نہیں کر سکتے۔ جب اللہ کے نبی کی بات آ گئی ہے پھر لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ رشتہ میرا خدا کی خدائی سے ٹوٹ جائے، چھوٹے مگر نہ ہاتھ سے دامان مصطفیٰ۔ دنیا ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے، اتنی قدر اس کی بڑھے گی نا، کیوں جی؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاں اس کی اتنی ویلیو بڑھے گی۔ کسی کے لیے قربانی کرے تو محبت پھر قدر تو بڑھتی ہے نا۔ تو یہ نعت پڑھنی بڑی آسان ہے، عمل اس پہ بڑا مشکل ہے۔ بڑی پیاری نعت اس نے پڑھی ہے، میرے 1000 دل ہوں تصدق حضور پر، میری 1000 جان ہو قربان مصطفیٰ۔ رشتہ میرا خدا کی خدائی سے ٹوٹ جائے، چھوٹے مگر نہ ہاتھ سے دامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آداب تجارت کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا کہ جھوٹی قسمیں نہ کھائیں، سامان بیچتے وقت سچی قسمیں بھی نہ کھائیں۔ جھوٹی قسم تو کبیرہ گناہ ہے، اور سچی قسم کھائے گا تو اس سے بھی برکت ختم ہو جائے گی۔ کیونکہ میرے اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ سامان بیچنے کے لیے اس کو گواہ بناتے پھرتے، اللہ کی یہ شان نہیں ہے، یہ اللہ کی شان میں گستاخی ہے۔ 4 افراد ایسے ہیں جن سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، 4 افراد، یہ السلسلۃ الصحیحہ میں حدیث موجود ہے۔ 4 افراد وہ کون سے ہیں؟ البیاع الحلاف، قسمیں کھا کے مال بیچنے والا، والفقیر المختال،
غریب تنگ دست لیکن متکبر. خودداری اور تکبر میں فرق ہے. ٹھیک ہے، خودداری ہونی چاہیے، تکبر نہیں ہونا چاہیے. خودداری اور چیز ہے، تکبر اور ہے. کسی کو گھٹیا سمجھنا، حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے. خودداری ہے کہ میں نے اللہ سے مانگنا ہے، کسی سے نہیں مانگنا. اللہ میرا مجھے بے نیاز کرے. میں نے چاپلوسیاں نہیں کرنی، میں نے خوش آمدید نہیں کرنی، میں نے کوئی چیز لینے کے لیے جھوٹی تعریفیں نہیں کرنی، میں نے اپنی ایگو نہیں اس کو داؤ پہ لگانا. یہ خودداری یہ ہونی چاہیے. ہمارے اسلاف میں یہی تھا نا. سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالیٰ کا مشہور واقعہ ہے. اموی خاندان کا خلیفہ مسجد نبوی میں آ گیا. وہ وہاں پر بیٹھے اللہ اللہ کر رہے تھے، یعنی عبادت میں مشغول تھے. ظاہرہ حاکم میں وقت آیا تھا، لوگ ان کے آگے پیچھے ہو گئے. بادشاہ کے وہ ادھر ہی اللہ کا ولی بیٹھا اللہ اللہ کر رہا ہے. تو بہرحال لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہنے لگے سعید بن مسیب. اب خود چل کے گیا. اللہ احترام ڈالتا ہے نا اپنے ولی کا. اللہ اکبر. یہ ہے استغنا، یہ ہے خودداری. آگے نظریہ دیکھیں، کہتے ہیں لوگ مجھ سے ضرورتیں مانگ رہے ہیں تو آپ بھی کچھ مانگ لیں. اللہ اکبر. کہتے ہیں میں اللہ کے گھر میں ہوں، تو جس کے گھر میں ہوں میں تو اسی سے مانگوں گا. میں تو اللہ سے مانگوں گا. اللہ کے گھر میں نے آپ سے کیوں مانگنا ہے؟ یہ دیکھیں نا، خودداری ہے، استغنا ہے. پھر موقع ہوا مسجد سے باہر، تو کہتے ہیں جس سے میں مانگتا ہوں اس نے مجھے آپ سے مستغنی کر دی ہے. پھر بادشاہ سے مسجد سے باہر ملاقات ہو گئی تو پھر استغنا. یہ لوگ ہیں کہ جن کے یہ حکمران بھی احترام کرتے تھے. پھر ازہد فی دنیا یحبک اللہ، دنیا سے بے رغبتی کر، اللہ تجھ سے محبت کرے گا. وزہد فیما عند الناس یحبک الناس، لوگوں کے جو پاس مال ہے اس سے بھی بے رغبتی کر، لالچ ختم کر دے، لوگ تجھ سے محبت کریں گے. یہ استغنا ہے، یہ خودداری یہ ہونی چاہیے. تکبر نہیں. گھٹیا نہ سمجھے، گالیاں نہ دے، حقیر نہ سمجھے، غریب ہے کیڑے نہ نکالتا پھرے. یہ تو تکبر ہے نا. خودداری ہونی چاہیے. پھر فرمایا غریب ہو متکبر ہو، رسی جل گئی بال نہیں گئی، یہ کیفیت ہو تو اس کو بھی اللہ پسند نہیں کرتا. تیسرا والشیخ الزانی، بوڑھا زانی، بوڑھا بدکار، اس کو بھی اللہ جو ہے نا اس سے اللہ بغض رکھتے ہیں. چوتھا والامام الجابر، جابر حکمران جو جبر کرنے والا ہے، اس سے بھی اللہ کو جو ہے نا وہ ناراضگی ہوتی ہے. تو جس کے پاس وسائل ہیں وہ دیکھے کہ کن غریبوں کے سے یہ وسائل اکٹھے ہو رہے ہیں، تو میں کس طرح خرچ کر رہا ہوں، یہ تو بس دیکھ لیں. مانا کہ یہ جو سہولتیں ہیں ان پہ اپنی محنت نہیں لگی، لوگوں سے مال اکٹھا ہوا ہے، لیکن دیکھیں کس طرح کے جوہڑوں سے تالابوں سے پانی پینے والے لوگ جب ان کے ٹیکسیز سے مال اکٹھا ہو رہا ہے تو پھر لگاتے وقت بھی احتیاط کریں کہیں اللہ کے سامنے جواب دہی نہ ہو جائے. ادھر مانا قانون کا پتہ ہے، ضابطے کا پتہ ہے، سارا کچھ بچ جاؤ گے، لیکن اللہ کی ذات دیکھنے والی ہے. تو فرمایا والامام الجابر، جابر بادشاہ، جابر حکمران، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے نہیں دیکھتے. تو یہ چار بدبخت لوگ ہیں جھوٹی قسمیں کھا کے مال بیچنے والے. اسلام نے کیسے تجارت کے آداب سکھائے ہیں، اور اسلام کے یہ تجارت کے آداب ہی ہیں کہ بر صغیر میں سب سے پہلے اسلام جو پھیلا تاجروں کے ذریعے پھیلا ہے. ابوبکر صدیق تاجر تھے نا، عبد الرحمن بن عوف ان کی ڈیلنگ دیکھ کے مسلمان ہوئے تھے، تاجروں کی وجہ سے. آج مسلمان تاجروں کا کیا حال ہے؟ بڑی بہتری کی ضرورت ہے. قرون اولیٰ کے اب تاجروں کے واقعات پڑھیں، عقل دنگ ہو جائے گی کہ میرے نبی نے ایسی تربیت کی کہ جو ناممکن ہے. صحابہ کے بارے میں باتیں کرنے والے پتہ نہیں ان کو عقل ان کی کدھر گئی ہے. میرا نبی سب سے بڑے کائنات کے استاذ اور معلم ہیں، صحابہ کرام ان کے شاگرد ہیں. استاذ کائنات کی سب سے اعلیٰ ہستی ہے تو شاگرد بھی تو اسی کے مطابقت میں قابل ہوں گے نا.
کیا تو نے صحرا نشینوں کو یکتا، اقبال نے کہا کیا تو نے صحرا نشینوں کو یکتا، خبر میں نظر میں اذان سحر میں، طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں، کشادے درے دل سمجھتے ہیں اس کو، ہلاکت نہیں موت ان کی نظر میں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کے سب سے بڑے تاجر، سب سے بڑے تاجروں کے استاذ ہیں، معلم ہیں، سب سے بہترین آپ نے آداب سکھائے، کیونکہ آپ سے پہلے جو انبیاء آتے تھے وہ علاقے کے لیے تھے، آپ پوری کائنات کے نبی اور رسول ہیں، پوری کائنات کو آپ نے آداب تجارت سکھائے ہیں۔ جو ماپ تول میں کمی کرتا ہے یہ اتنا بڑا جرم ہے، وقت نہیں ہے، میں تاریخ کے حوالہ جات نہیں بیان کر سکتا، اتنا بڑا جرم ہے کہ قوم شعیب کو اللہ نے تباہ کر دیا تھا۔ ماپ تول درست ہونا چاہیے۔ قرآن کریم کی ایک سورت کا نام ہی المطففین ہے، اس کا سٹارٹ ہی آغاز یہ ہے ویل للمطففین، ماپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ تو جہاں جب کوئی تاجر یہ چیزیں اپناتا ہے تو پھر اس کی عظمت بھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں سچا کاروباری نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا، بہت بڑی عظمت ہے۔ سچا تاجر ایک بندہ مسجد میں بیٹھ کے ذکر اذکار کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے اور اللہ کو وہ اس نے یاد رکھا ہوا ہے، معاملات درست کر رہا ہے، تو کتنی بڑی التاجر الصدوق، میدان جنگ میں نہیں یہ گیا، اس نے وہ جہاد کے میدان جنگ کی مشکلات کا سامنا نہیں کیا، تجارت کرتے ہوئے ہاں مارکیٹ کی بڑی مشکلات کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے جب سامنا کرے گا تو پھر مدد بھی آئے گی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، آج بھی جن کی ریپو درست ہو جاتی ہے معاملات میں، ان کی اللہ غیب سے معاملات درست کرتے جاتے ہیں۔ ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہر باب میں اسوہ حسنہ ہے، ہر شعبہ زندگی میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے کائنات کے لیے رہنما ہے۔ تو تجارت کے آداب کے حوالے سے بھی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب سکھائے ہیں۔ ضرورت ہے کہ ہمارے جو مسلمان بھائی تاجر ہیں وہ ان تعلیمات کو سامنے رکھیں، اور اگر کوئی کمی بیشی اپنے اندر ہے تو اس میں اصلاح کریں اور بہتری لائیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے جان و مال کاروبار میں برکتیں نازل فرمائے، اور اللہ تعالی وافر رزق حلال جو ہے عطا فرمائے۔ ہمارے ملک کے جو معاشی مسائل ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دور فرمائے، اس ملک میں اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کا بول بالا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔ آج کے